السلام علیکم گائز، ہوپفلی یو بی ڈوئنگ آل اوکے. بلا تاخیر آج کی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. ارے بیٹی ہو جائے، گھر کا آنگن تو یوں ویران نہ ہوتا. کیوں ڈانٹ کرنی صاحبہ سے دوائی نہیں لے آتے؟ کم از کم دنیا سے پرسکون ہو کے رخصت تو ہو جاتی. کومل انگڑائی لیتے ہوئے روم سے باہر نکل رہی تھی. ارے ماسی، کیا صبح صبح ڈاکٹر کو یاد کر رہی ہو؟ ابھی عرصہ ہی کیا ہوا ہے فصیحہ کی نکاح کو، 4 سال بھی نہیں گزرے. کچھ تو سکون سے رہنے دیا کرو. ویسے بھی آگے چل کے بچے بچیاں ہی تو بڑے کرنے ہوتے ہیں، اور کام ہی کیا ہوگا بعد میں. کومل اس آنٹی جنت کی سب سے بڑی بہو جو کہ شہر میں رہتی ہے. اس کے شوہر سجاد کا شہر میں کوئی اچھا خاصا جاب ہے. چھٹیاں بتانے ہر سال سردیوں کے 1 ہفتہ گاؤں آ جاتے ہیں. ہاں مگر کومل بچے بھی تو وقت پر جوانی میں ہو جاتے. جسمانی صحت وغیرہ درست رہتی ہے تو اولاد اللہ کی دین ہی ہوتی ہے آنٹی. کومل بولی. سانس جنت: بالکل، مگر ڈانٹ کرنی سے کوئی دوائی شوائی بھی لینے سے رب نے منع نہیں کرا کومل بیٹی. دوسرے دن فصیحہ اپنے شوہر وقاص کے ساتھ کلینک پر جب ڈاکٹر شکیلہ سے ٹیسٹ کروانے گئے تو رپورٹ پازیٹیو آیا. ڈاکٹر فصیحہ اولاد تو تمہیں اللہ پاک دے، مگر مجھے کیا کھلاؤ گی؟ ارے ڈاکٹر باجی، اولاد ہو جائے پھر جو آپ بولو. ڈاکٹر بولی. سانس کے ہاتھ کے بنے دیسی گھی کی لڈو تیار رکھ، اللہ تعالیٰ نے تیرے پیٹ میں بچہ دے دیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کا یہ کہنا تھا. فصیحہ خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی. خیریت سے جیسے جنت آنٹی کو معلوم ہوا، دوسرے ہی دن 2 کلو دیسی گھی کے لڈو، خوراک کے لڈو، جو کہ گاؤں کے ساتھ ساتھ شہر کے لوگ بھی لینے آتے تھے، جنت آنٹی نے ڈاکٹر سارا کو تحفتاً بھیج دیے. اماں، 1 کلو بھی کافی ہے. پتہ ہے 2 کلو کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ کومل بولی. ارے کومل چپ کر جا. کومل کو چپ کراتے ہوئے جنت آنٹی بولی. سجاد وکاس کے ابا کے جانے کے بعد یہی لڈو بیچ کر اپنے بچوں کی پرورش کی ہے. سارا حساب لین دین اچھے سے جانتی ہو کہ یہ کتنے کے ہوں گے. اللہ تندرست اولاد دے دے، اس سے بڑھ کر یہ لڈو تھوڑی نہ ہے. جنت نے فصیحہ کو خوب کھلایا پلایا اور فائنلی آج فصیحہ کے لیے گاؤں میں مبارکبادی ہر طرف سے گونج رہی تھی. فصیحہ کو اللہ تعالیٰ نے پھول سی پیاری معصوم بچی دی تھی، جسے دیکھ کر دادی جنت بھی وارے صدقہ ہو رہی تھی کہ اللہ سائی نے تیری آگوش بھر دی. 3 سال بعد فصیحہ کو ایک دوسری بچی پیدا ہوتی ہے. آج چھوٹی کل بڑی بچیاں بہت جلد بڑی ہو جاتی ہیں. بڑی بیٹی نے میٹرک گاؤں کے اسکول سے کر کے اپنی دادی کے لڈو کا کاروبار سنبھالنے لگی، اور طاہرہ اپنے موسی کومل اور چچا سجاد کے ہاں شہر جا کے اسٹڈی کے لیے رہنے لگی. ان کے 2 بیٹے، کومل آنٹی کے 2 بیٹے ہیں. ایک اس شہر میں عالم دین اور خود کا ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، دوسرا فارن میں کسی فارما کمپنی میں اچھی خاصی پوسٹ پر ہے. اور چھوٹی بیٹی اور نمرہ ایک ہی کالج میں جاتی ہیں. اب کہانی یہاں سے ٹرن لیتی ہے. نمرہ شہر کے ماحول اور کالج وغیرہ کے ماحول اڈاپٹ کر کے اچھی خاصی چالاک ہوتی گئی اور حضرت مت بھی، مگر ہر باری بطور اخراجات وہ اچھی خاصی رقم اپنی بہن یعنی طاہرہ سے بٹور تھی. طاہرہ نرم و ملائم مزاج اور باہمت اور چست ہونے کے باوجود اپنے ابا کے گاؤں والی مٹھائی کی شاپ کی حقیقی سی ای او تھی. وہ بالکل اپنی دادی پر گئی تھی، جو کہ رواں سال یعنی 2010 کو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی.